السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم رب زدنی علما وارزقنی فہما، آمین۔ سب سے پہلے میں اللہ وحدہ لا شریک کا اللہ وحدہ لا شریک کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا کی بریائی و بڑائی بیان کرتا ہوں، جو ہم سب کا مالک، خالق، رازق اور حقیقی پالنہار ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی رہبر عالم محسن انسانیت امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے اصحاب پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پیش کرتا ہوں تمنائے محبت کا سلام، پیش کرتا ہوں تمنائے محبت کا سلام، اپنے احباب کو میں دیتا ہوں محبت کا پیام۔ پھر سے ایک مرتبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات گرامی، علماء کرام، خواتین اسلام، بزرگان دین، عزیز بچوں، آج بتاریخ 22 شعبان المعظم 1442 ہجری مطابق 4 اپریل 2021 کو یہ دینی و اصلاحی بنام ایک روزہ دستار بندی و پیغام حرا کانفرنس منعقد کیا گیا ہے، جس میں ہم تمام اراکین جامعہ کی جانب سے تمام حاضرین جلسہ، علماء کرام، مہمانان خصوصی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ نہایت ہی خوشی، مسرت و شادمانی سے اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں۔ حضرات گرامی، محترم بزرگوں، آج اس مصروفیت اور مشغولیت کے دور میں وقت نکال کر آپ تمام احباب کا جمع ہونا اس بات کی دلالت ہے کہ ہمارے اندر توحید و ایمان کی محبت اب بھی ہمارے دلوں میں ہے۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر، ہمارے ماحول کے اندر اسلامی تعلیم عام ہو، اسلام کا بول بالا ہو، اور اسی مقصد سے ہم جامعۃ التوحید نعیم نگر رامپور میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ ہم سب کی شرکت کو قبول فرمائے، دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے، آمین۔ محترم بزرگوں، آج ہمارے اس پروگرام کے اندر ذی علم و ادب علماء کرام، حدیث قرآن و سنت کے ماہر علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ میں تمام احباب سے استقبال کرتے ہوئے یہ التماس کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ علماء کرام کے بیانات سے عنقریب مستفید ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ حضرات گرامی اور خواتین اسلام، آخر میں قبل یہ کہ میں اپنی بات کو ختم کروں، آپ کے سامنے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں نے تلاوت کی، اس آیت کے حوالے سے میں تمام سامعین کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر
4 اہم باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا جام پینا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اے دنیا کے لوگوں، اے انسانوں، تم اس دنیا کے اندر جو بھی کچھ کرو گے تم پورا بدلہ دیے جاؤ گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، پس جو انسان جہنم کی دہکتی آگ سے بچا لیا گیا اور نعمتوں بھری جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ میرے بھائی، اس آیت کی تشریح میں حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ ان کو غریق رحمت کرے، اللہ کروڑ جنت نصیب فرمائے، اس لاک ڈاؤن کے اندر ہمارے ماہر علماء کرام جو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان میں سے آپ بھی ایک ہیں۔ اپنی مایہ تفسیر کے اندر انہوں نے احسن البیان کے اندر لکھی کہ اس آیت میں اللہ جل شانہ نے 4 اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا، جن میں سے ایک بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم جو بھی کچھ کریں گے اس کا ہمیں پورا بدلہ ملے گا روز قیامت۔ اس لیے ہر انسان کی پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جیتے جی اتنی محنت کریں، اتنی جستجو کریں اور اس قدر عبادت میں منہمک ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی ہمیں مل جائے۔ اتنی محنت ہر آدمی کو کرنی چاہیے، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو کہ جوان ہو، ہر آدمی کو اسی کوشش کرنی چاہیے۔ اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ کامیابی کا معیار اس آیت نے متعین کر دیا کہ جو آدمی مرنے کے بعد جنت میں چلا جائے گا وہ انسان در حقیقت کامیاب ہوگا، اور وہاں جو انسان پھنس جائے وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ میں آخر میں تمام احباب جماعت سے، بزرگان دین سے، معطر علماء کرام سے، خواتین اسلام سے اس مدرسے کی ترقی اور اس مدرسے کو اللہ رب العالمین آگے بڑھائے، ترقی دے، علم کا مرکز بنائے، کتاب و سنت کا مرکز بنائے، اس کے لیے میں دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آمین، اور اراکین جامعہ کی خدمت کو قبول فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔